آپ نے بڑی کمیونل ہارمنی اور نیشنل انٹیگریشن پہ خطاب سماعت فرمائی. سوامی جی نے اپنی آواز نہیں بلکہ آپ کے قدموں میں اپنا دل و جگر نکال کر رکھ دیا تھا. لیکن کیا کیجئے گا سوامی جی، ہم لوگ دل اور جگر محبت میں نکالتے ہیں، مگر اس دیش کا بیوپاری اسے بھی کباب سمجھ کر کھا لیتا ہے. مسئلہ دھرم کے سنکٹ کا نہیں ہے، مسئلہ دھرم کے بیوپار کا ہے. مذہب تو ایک روشنی ہے، اندھیروں میں وہ اجالا فراہم کرتا ہے. ہمارا یہ وشال لوکتنتر دیش بھارت، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پوجا تو ہم اللہ کے سوا کسی ماں کے لال کی نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. 100 بار تو آزما چکا ہے، 1-2 بار اور آزما لو. عزیزان ملت، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک اللہ والے کھڑے تھے. لباس بایزید میں شیطان حاضر ہو گیا اور اس نے اللہ والے سے کہا، آپ کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے. تو شیطان نے کہا، کیا آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ موت اور حیات کا مالک ہے؟ حضرت نے فرمایا بالکل، زندگی کا مالک اللہ ہے، موت کا مالک اللہ ہے. جب تک وہ جلانا چاہے گا کوئی مار نہیں سکتا، جس دن وہ بلانے پہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا. تو شیطان نے بڑی اچھی گوٹی کھیلی اور کہا، ایک کام کرو، یہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے ایک بار کود جاؤ، دیکھتے ہیں تمہارا خدا تمہیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. لیکن اللہ والے اسے ہی اللہ والے کہتے ہیں جو دلوں کی ٹوہ لے اور شیطان کے مکر کو سمجھ جائے. آپ لوگ انشورنس ایجنٹ کی کبھی بات سنیے گا تو سننے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ جینے سے زیادہ مرنے میں فائدہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی چلا لگا کے آیا ہے. تو اس نے کہا، ایک بار پہاڑ سے کود جائیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ بچاتا ہے یا مارتا ہے. اللہ والے اس ولی صفت مرد قلندر نے جو جواب دیا، مسلمانوں اور انسانوں اپنی ہمدردی اور انسانی کان سے سن کر دیکھو. انہوں نے فرمایا، ارے مکار ظالم شیطان، آزمانے کا اختیار مالک کو ہوتا ہے، غلاموں کو نہیں ہوتا. مالک اپنے غلاموں کو آزمایا کرتا ہے، غلام اپنے مالک کو کبھی نہیں آزمایا کرتا. فرمایا کہ غلام مالک کو آزمایا نہیں کرتا. آپ کے گھر میں ایک خاتون کام کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں زیورات ہے، نوٹ ہے، پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے. آپ نے سوچا کہ یہ کام والی بہن ہماری کتنی ایماندار ہے، چلو ذرا اس کی ایمانداری کو ٹیسٹ کیا جائے. آپ نے 100 کے نوٹ رکھ دیے، 500 کے نوٹ رکھ دیے، 1000 کی تو میں بول نہیں سکتا. آپ نے رکھ دیا. وہ کام والی بہن آتی ہے، 100 کے نوٹ اٹھاتی ہے، آپ کو دے دیتی ہے. 500 کے نوٹ اٹھاتی ہے، آپ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے، مالک آپ کے پیسے گر گئے تھے. آپ نے کہا اپنے گھر میں کہ یہ خاتون بڑی ایماندار ہے، ہم نے اسے 100 دے کر آزمایا، 500 دے کر آزمایا، لیکن اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے. یہ عورت
پیسے کو اٹھا کر واپس کر دیتی ہے. مالک نے آزمایا لیکن اچانک ایک دن کان کی بالیاں گری ہوئی ہیں. مالک نے پوچھا یہ بالی کس کی ہے؟ نوکرانی کہتی بالی میری ہے، اصل میں آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ ایماندار ہیں کہ نہیں ہیں. عزیزان ملت، مالک نوکروں کو آزمایا کرتا ہے، نوکر کو یہ حق نہیں کہ وہ مالک کو آزمایا کرے. جنتا کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ سرکار چنا کرے گی، سرکار کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ جنتا کا چناؤ کرے. ہمارے ملک میں، بھارت میں جو اس وقت سب سے بڑی سنکٹ ہے، میں اپنے دونوں پیارے سوامی جی حضرات سے عرض کروں گا کہ میں بہت ادب کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں مسلمان خطرے میں نہیں ہے. یہ دماغ سے ہم بھی نکال دیں. بھارت میں مسلمان خطرے میں نہیں ہے، بھارت کا سنویدھان خطرے میں ہے. آپ بھارت کا جو سنویدھان ہے، جس نے آپ کو اور ہمیں بولنے کی آزادی اور ادھیکار دے رکھا ہے، وہ سنویدھان خطرے میں ہے. اور مسلمانوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ملک میں ہمارا مقابلہ بلڈنگ بنانے والوں سے نہیں ہے، اس ملک میں مقابلہ دولت جمع کرنے والوں سے نہیں ہے، اس ملک کا مقابلہ ہمارا پونجی پتیوں سے نہیں ہے، بلکہ مقابلہ ہمارا سیدھے سیدھے مانوتا کے دشمن سے مقابلہ ہے. ہمارا مقابلہ انسانیت کے اس دشمن سے ہے جو دواؤں میں ملاوٹ کر کر ہزاروں لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے. بتائیے وہ نقلی گولیاں مسلمان کے لیے خطرہ ہے؟ کیا وہ نقلی انجیکشن مسلمان کے لیے خطرہ ہے؟ دودھ میں ملاوٹ کی ہوئی یوریا پاؤڈر اور زہر کیا مسلمان کے بچوں کے لیے خطرہ ہے؟ کہتے کیوں نہیں ہو کہ یہ سارے کے سارے ہندوستان کے انسان کے لیے خطرہ ہے. آج انسان خطرے سے دوچار ہے، مگر سارے خطروں پر پردہ ڈال دیا گیا ہندو اور مسلمان کا نام لے کر. جب پوچھو، آج ملک میں ابھی ہمارے پاس ایک ہفتے قبل بھارت کے ایئرپورٹ اسٹیشن سے زیادہ خراب ہو گئے تھے. بہنیں ہماری تڑپ رہی تھی، پانی نہیں مل رہے تھے. ہوائی جہاز والوں نے وہ کانڈ کیا کہ لوگ سسک رہے تھے، گوا میں لوگ جل کر مر رہے تھے، ایئرپورٹ میں لوگ تڑپ رہے تھے، مگر ہمارے دیش کے نیتا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ وندے ماترم کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. یہ زہر دیا جا رہا ہے، اور یہ زہر معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمان اگر درمیان سے ہٹ جائیں، شکر ادا کیجئے کہ مسلمان ہیں تو لوگ بچے ہوئے ہیں. اگر مسلمان بیچ سے ہٹ جائیں گے تو یہ ایک دوسرے کو کاٹ کر ختم کر دیں گے. ہم تو ڈھال ہے جناب، اور ڈھال کے ہی چکر میں بھائی چارگی کے نام پر ہم بھائی صاحب کا چارہ بن گئے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ دیش کی اکھنڈتا اور ایکتا کو بچانے کی ایک ذمہ داری صرف ہم ہی لوگوں کی ہے. دیش سب کا ہے تو حصہ سب کو ادا کرنا پڑے گا. رات اندھیری ہے تو چراغ سب کو جلانا پڑے گا. مگر یہ محنت عام طور پہ آپ دیکھیں عزیزان ملت، ہماری تو ایک مذہبی ذمہ داری ہے، ہماری ایک ریلیجیس ریسپانسبلٹی ہے، ہمارا ایک دھارمک کرتویہ ہے، اور وہ کرتویہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فرمان کے سامنے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے. خدا کی قسم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمانی فریضہ ہے کہ تم ہمیں گالی بھی دو گے تو بھی تمہیں بھوک لگے گی تو ہم تمہارے گھروں تک کھانا پہنچا کے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا نہیں کورونا کے زمانے میں جب اس ملک میں ہمارے نیتا تھالی بجا رہے تھے تو بھارت کا مسلمان بھوکوں کے سامنے تھالی سجا رہے تھے. لیکن یہ ماحول بنایا جا رہا ہے. نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ ایسے لوگ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو چاہے بول دے، ان کا مقصد ہمیں سوڈا واٹر بنانا ہے، ان کا مقصد ہمیں بھڑکانا ہے، ان کا مقصد یہاں کی شانتی اور امن کو غارت کرنا ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے. لیکن آپ یاد رکھو
ایک دیوانہ مسلمان بھی دوسرے دھرم کے کسی سنت اور گرو کے خلاف کبھی گالی دے نہیں سکتا، اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو تم سے پہلے ہم خود نپٹ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا اتہاس ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا ہم نے کبھی کسی دھرم کے مہاپرش کو گالی دی ہے؟ ہم تو انہیں بھی گالی نہیں دیتے جن کی گالی دیے بغیر ہم کو صبح نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو جناب مودی صاحب کا بھی نام لیتے ہیں تو حضرت مودی صاحب دامت برکاتہم بول کر لیتے ہیں۔ ہم تو ان کی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم تو بھائی یقین مانیے بھارت میں جو لوگ بہت دکھی تھے اس میں ایک شخص میں بھی تھا کہ اللہ ان کا گھر بس جائے، لیکن اب نہیں ہوا، قسمت کی بات ہے، تو ہم کیا کر سکتے؟ بھائی ہم کسی کی تقدیر تو بدل نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف ٹریپنگ کی جا رہی ہے، جس طرف لے جایا جا رہا ہے، اس طرف ہمیں جانا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے تئیں بیدار ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اور اسلام کے درخشاں مستقبل اور اس کی بہترین سبزباری اور اس کی آبیاری میں ہمارے ہندو بھائیوں کی بڑی قربانی ہے، بڑا ساتھ ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے سنستھاپک پنڈت رام موہن مدن مالویہ صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت میں جتنا دوسروں کو آزادی ہے مذہب پر چلنے کی، اتنا ہی مسلمانوں کو اپنی شریعت پر جینے اور مرنے کی آزادی حاصل ہے۔ ہم اس احسان کو اور اس بھلائی کو بھلا نہیں سکتے۔ مسلمان نہ نمک حرام تھا، نہ حاج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی کمپٹیشن کے لیے ہم نہیں ہیں، ہم تو اس لیے ہیں کہ یہ ملاوٹ کھا کر جو آج لاکھوں بچے تباہ ہو رہے ہیں، نقلی دواؤں کے ذریعے، نقلی پانی کے ذریعے، نقلی کھانے کے ذریعے، اور مسلمانوں بھارت سسک رہا ہے رشوت خوروں کے ہاتھوں کے چنگل میں، بھارت سسک رہا ہے۔ مسلمانوں یہ ملک تمہیں آواز دے رہا ہے، او خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، او خواجہ اجمیر کے دیوانوں، وہ حضرت نظام الدین کے متوالوں، کہاں گئی تمہاری ایمانداری، کہاں گئی تمہاری وفاداری، کہاں گئی تمہاری نیک نامی، کہاں گئی تمہاری صداقت، کہاں گئی تمہاری محبت، کہاں گئی تمہاری الفت، کہاں گیا تمہارا پیار؟ آج یہ دیش آواز دے رہا ہے، سسکتی ہوئی لاش تمہیں پکار رہی ہے۔ او مسلمانوں دیکھو دیکھو، میرا پتی غریب ہے تو آج یہ دنیا، یہ سرکار ایمبولنس نہیں دے رہی ہے، ایک پتنی کی لاش کو پتی لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیش تمہیں مسلمانوں آواز دے رہا ہے۔ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ گھروں سے کب نکلو گے؟ ایک انقلاب کب پیدا کرو گے؟ آج سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو کب پورا کرو گے۔ گلاب کا نام اگر کانٹے رکھ دیے جائیں، اس سے گلاب کے پھول سے بدبو نہیں آیا کرتی، خوشبو ہی آ کے رہے گی۔ تم مسلمانوں کو آتنکواد بھی اگر کہو گے تو ڈوبتے ہوئے پانی میں بچانے والے ہم ہی ناصر اور کوئی جمال ہوگا وہاں پر۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم جانتے ہیں کہ تم کو دودھ میں یوریا ملانا ہے، اس لیے تم مسلمانوں کو آتنکواد کہتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں چناؤ جیتنا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو غدار کہتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس دیش میں نفرت کی آگ اور بھٹی جلانی ہے، اسی لیے مسلمانوں کو بے وفا کہتے ہو۔ لیکن تم جتنا بھی کہہ دو، اگر دشمن ملک پاکستان بھارت پر حملہ کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا جو اپنی بیٹی صوفیہ قریشی کو پاکستان بھیج دے گا۔ نعرہ تکبیر! اس کی وجہ بالکل صاف ہے، اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔ تمہیں جو کہنا ہے تم کہتے رہو، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ان بھڑکاؤ نعروں کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ یاد رکھنا، ہم اس دنیا میں روٹی اور بیٹی اور مکان اور کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں۔ اگر مسلمان اس روئے زمین پر زندہ ہے تو خدا کی قسم اپنے پیارے نبی کی آبرو کے ساتھ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت،
ہم اس ملک میں اگر گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے جان کا ڈر ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے ہندو مسلمانوں کی ساتھ کی بات، اگر ہم کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے بچے ڈر سے کانپ رہے ہیں، نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اے انسانوں تم انسان بن کر رہو اور آنے والا اتہاس کا مورخ تمہیں درندوں کی اولاد نہیں بلکہ انسان کی اولاد لکھنے پر مجبور ہو جائے۔ ہم اس لیے بات کرتے ہیں۔ 1860 میں ہم اس پنڈت نول کشور جی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ 1860 میں نول کشور جی نے لکھنؤ میں قرآن کریم اور دینی کتاب کو چھاپنے کا ایک پریس قائم کیا۔ وہ پنڈت نول کشور جی وہ ایک ایسا مہان انسان جو قرآن کو چھاپنے کے لیے جب پریس میں داخل ہوتا تھا تو خود بھی غسل کرتا، اپنے ورکروں کو بھی غسل کرواتا اور نئے اور صاف کپڑے پہن کر اندر جاتا اور کہتا تھا باہر کے کپڑے کو اتار دو اور پاک کپڑے پہنو کیونکہ خدا کے کلام کو ہاتھ لگانا ہے۔ وہ پنڈت نول کشور جی قرآن کی چھپائی کے بعد جو روشنائی بچتی، جو کاغذ کے ٹکڑے بچتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مٹی میں دفن کرتے اور کہتے خبردار یہاں پر کوئی پاؤں سے نہ آئے، یہاں پر کوئی چل کر نہ آئے، اندر چپل پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم اس پنڈت نول کشور جی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لوگوں، یہ ملک کل بھی اپنی محبت اور آبرو کے ساتھ زندہ تھا۔ مجھے شکایت صرف اپنی قوم سے ہے کہ میرے قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم 1 لیٹر دودھ ایمانداری سے بیچ کیوں نہیں سکتے؟ تم 1 میٹر کپڑا ایمانداری سے کاٹ کیوں نہیں سکتے؟ تم 1 کلو چاول ایمانداری سے تول کیوں نہیں سکتے؟ تم سچ کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر تمہارے 20 کروڑ 30 کروڑ رہنے کے باوجود بھارت کے اندر یہ افراتفری کیوں ہے؟ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ یہ ماحول خراب کیوں ہے؟ ہم تو کہتے ایک چراغ کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا ہے یا سونے کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندھیرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیا مٹی کا یا سونے کا، اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے۔ اس دنیا کو بتا دو کہ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح مگر اندھیرے کے دشمن آج بھی ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جھوٹ کے خلاف بغاوت تم کب کرو گے؟ میرے عزیزان ملت، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس ملک کی بہترین صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ نفرت پھیلانے والوں کا چرچا اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ ہر ایک چیز کی کوئی عمر ہوتی ہے، ان کا بھی وقت پورا ہو رہا ہے۔ وہ خدا چاہے گا تو ان کی نفرتیں دم توڑ جائیں گی۔ دنیا میں زہر جتنی بھی پھیل جائے وہ دواؤں کی برابری نہیں کر سکتا۔ لوہے لگ کر کباڑی جتنی بھی ہو جائے ہیرے کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان، ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے، ہندوستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کے تئیں جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو میری قوم، میرے علماء، میرے مسلمانوں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، ایک ایک فرد کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ہندوستانی ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، یہاں جتنے ہندوستانی وہ ہاتھ اٹھائیں، جو بدیشی ہے وہ نہ اٹھائیں بھائی، SIR چل رہا ہے نا؟ بہت شکریہ، فرشتوں نے بھی لکھ لیا انڈین، اب SIR میں نام آ جائے گا۔ آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں سے پوچھتے کہاں پیدا ہوگے تو ہم مدینہ بولتے، ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ مکہ بولتے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان میں جو ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے یا خدا کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ کس کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ تو اگر ابو طالب رحمانی بھارت میں پیدا ہوئے تو خدا کی مرضی، سوامی جی پیدا ہوئے بھارت میں تو یہ بھی خدا کی مرضی۔ تو ہم دونوں جب ایک ہی مالک کی مرضی سے ہیں تو آنے کے بعد اپنی مرضی کیوں چلا رہے؟ بھائی ہم دونوں ایک ہی مرضی سے، اور ہمارے آدرنیے بھارت کے مہان چوکیدار، آپ سمجھ گئے آگے؟ فضیلت الشیخ حضرت نریندر مودی صاحب دامت برکاتہم بھی بھارت میں پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ جب سارے لوگ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے
تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ ایک مالک کی طرف. تمہاری پارٹیاں الگ ہو سکتی، تمہاری بھاشائیں الگ ہو سکتی ہیں، تمہاری آرزو اور آشائیں الگ ہو سکتی ہیں، تمہارے لباسوں کی تہذیب الگ ہو سکتی ہے، تمہارے کھانے پینے کا ذائقہ، مزہ، انداز اور ڈش کے آئٹم الگ ہو سکتے ہیں، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ سب کچھ ایک ہونے کے باوجود بھی ہم سب کا مالک تو ایک ہی اللہ ہے. تم نے اس کے نام مختلف رکھے. تو بھارت میں اگر ہم پیدا ہوئے ہیں تو بھارت میں پیدا ہونے کا مطلب ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے. ہمارا کرتویہ یہ ہے کہ بھارت میں جتنے علماء موجود ہیں یہ وارث انبیاء ہیں، اور حضور کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت مبین کی جو امانت ہے اس امانت کی آبیاری بھارت میں ہوگی. جو صداقت اور صدق و امن کا جو چراغ ہے وہ بھارت کے اندر روشن کیا جائے گا. آپ نے جس محبت کا پیغام دیا وہ اس ملک میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری پھیلانے کی ہے. اب آئیے ہم کام کاج سے شروع کریں. امت مسلمہ، آج آپ طے کیجئے، آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حساب کتاب ٹھیک رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں. رکھیں گے انشاءاللہ. مدینے کے اندر، مدینہ منورہ میں سڑک کے دو کنارے دکانیں ہیں، درمیان میں سڑک ہے، اس طرف ایک دکان اس طرف ایک دکان. یہ بھی گیہوں چاول آٹے والی کی دکان، یہ بھی گیہوں چاول آٹے والی کی دکان. ادھر یہودی کی دکان، ادھر صحابی کی دکان. شام کے وقت میں ایک یہودی کسٹمر آتے ہیں اور آ کر وہ یہودی کی دکان میں نہ جا کر مسلمان کی دکان میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان بھائی مجھے 1 کلو جو دے دو، مجھے اپنے بچوں کے لیے لینا ہے. مسلمان صحابی فرماتے شام ہو گئی ہے، صبح سے کئی کسٹمر میرے دکان میں آ چکے ہیں اور میں نے اتنا سامان بیچ لیا ہے کہ میرے بچے کھا پی کے آرام کریں گے، لیکن میرے دکان کے سامنے جو یہودی بھائی کی دکان ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کی دکان میں کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے. اے میرے بھائی ایک کام کرو کہ ایسا نہ ہو کہ شام میں اس کے بچوں کو بھوکا رہنا پڑے. میرے خدا کے واسطے ایک کام کرو، یہ سودا میری دکان سے مت لو، سامنے والے یہودی کی دکان سے لے لو. وہ یہودی کسٹمر گیا اور یہودی کی دکان میں گیا، سودا خریدا، واقعہ سنایا، دکان بند کیا. کسٹمر اور دکاندار دونوں یہودی مسلمان کی دکان پر آئے. صحابی نے پوچھا آپ کیا لینے آئے ہو؟ فرماتے ہیں سودا اس دکان سے لیا ہوں، ایمان تیری دکان سے لینے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی محبت، تمہیں اتنا اخلاق کس نے دیا؟ مسلمانوں یہ اخلاق پیدا کرو. تمہارا حال تو یہ کہ بغل کی دکان کھلتی نہیں کہ تم لیمو کاٹنا شروع کر دیتے ہو اور بابا کو ڈھونڈنے لگتے ہو، جو بابا خود اپنی بیوی سے پریشان ہے. ان بابا، میں سارے بابا کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، الٹی لیمو منہ نہ پھرا دینا. مسلمانوں تم کسی کی روزی روکنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں تم اللہ کی رحمت کو روکنا چاہتے ہو؟ آخر تمہاری محبت کہاں چلی گئی؟ میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری دکان کے بغل میں جو ایک اور دکان ہے، بشیشور جی ہیں، گوپال جی ہیں، مدن جی ہیں، موہن جی ہیں، مالویہ جی ہیں، ان کی دکان ہے. اچانک ان کی دکان 2 دنوں سے بند ہے. مسلمانوں کبھی تم نے سوچا کہ میرے بغل کے بھائی کیوں بند ہے؟ وہ بھی تو پڑوسی ہے، اس کی دکان کیوں بند ہے؟ پتا چلا کہ پرکاش جی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی کا حق دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی دکان بند کرو اور پرکاش جی کے لیے ہاسپٹل چلے جاؤ. آپ نے ذمہ داری نبھائی، آپ اپنی ذمہ داری. کیا یہ ذمہ داری کرتب ہمارا نہیں ہے؟ ہمارے مسجد کے سامنے ایک چائے والے کی دکان ہے. اب اوم صاحب روز چائے بناتے، مدن جی روز چائے بناتے. صبح میں فجر کے بعد ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے، چائے کی دکان